رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مکی صورتوں کے طویل ترین سلسلے سے ہم گزر رہے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم سورۃ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام اسراء ہے اس کو شروع کرنے لگے ہیں. اسراء جو ہے وہ معراج کے زمینی سفر کو کہا جاتا ہے. معراج کے 2 حصے تھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے, انبیاء کی امامت کروائی, اور اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر ہوئی. جو زمینی حصہ ہے اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے, جو آسمانی حصہ ہے اس کا سورۃ نجم میں ذکر آئے گا انشاءاللہ. مکی دور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پورا دور ہے اس میں پہلے 3 سال انفرادی دعوت اور اگلے 3 سال تحریکی دعوت اور اس سے اگلے 3 سال قید کے دوران دعوت کے بعد جو 10واں سال تھا وہ خاص سال تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سہارا حضرت خدیجہ اللہ کے پاس چلی گئیں, اور باہر کے خاندانی جو سہارا تھے ابو طالب وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اب اس کے بعد خاندان کا سربراہ بنا ابو لہب. عام طور پہ ہم یہ اگنور کرتے ہیں بات, جس سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے سے رہ جاتی ہیں. ابو لہب جب سردار بنا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن سے دشمن تھا, بلکہ دشمن اول تھا آپ یوں کہہ لیجئے, تو اس نے سردار بنتے ہی ہفتے 10 دن کے اندر پورے جو قریش کے دوسرے جو گھرانے تھے ان کا جو ایک درینہ مطالبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم سے قبیلہ بدل کر دیا جائے, اس نے ہفتے 10 دن کے اندر یہ کام کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت جو ہے وہ مکے میں موجود نہیں تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مختلف سرداروں کو پیغام بھیجا, لیکن پھر جب طائف کا سفر کیا کہ وہاں مختلف سرداروں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی جائے, تو الفاظ خوبصورت آپ کو ملیں گے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کی طرف دعوت دی, قرآن مجید ان پر پیش کیا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا. یہ اپنے آپ کو ان پر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیش کرنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو مجھ پر ایمان لے کر آؤ, میری مدد کرو اور میری نصرت کرو, اور تاکہ ہم حق کے غلبے کے لیے کوشش کریں اور عدل و انصاف کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کریں. یہ بات تفصیل میں پھر آگے ایک جب قبیلے کو آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں اور آپ کو غلبہ نصیب ہو جائے تو اس کے بعد پھر اختیار کس کے ہاتھ میں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ, اختیار تو کل کا کل اللہ کا ہے. کیا مطلب کہ اللہ کے دیے ہوئے رسولوں کے مطابق ہی ہم اختیار کو پھر تقسیم کریں گے آگے. میں کوئی پہلے اختیار کے نام پر تم سے سودے بازی نہیں کرنے آیا یہاں. تو انہوں نے کہا کہ واجب آپ کی دعوت کی خاطر ہم قربانیاں دیں, پورے اہل عرب کے تیر ہم اپنے سینوں پر سہیں, اور بعد میں جب آپ کو حکمرانی نصیب ہو جائے تو پھر وہ کسی اور کو مل جائے بعد میں. نہیں, ہم نے نہیں آپ کی دعوت کو قبول کرنا. اس طرح انہوں نے کیا. اب ان لوگوں کا رویہ جو مدینے والے کے لوگوں کے رویے سے کتنا مختلف تھا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں, جنہوں نے صرف جنت کے بدلے میں پورا سودا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی دعوت کے لیے طائف گئے تھے, اور جب وہاں گئے اور وہاں کے جو 3 بڑے سردار تھے ان سے جب ملے تو ہم طائف کے واقعے کو ایک چھوٹا سا ایک دن کا وزٹ بعض کا سمجھتے ہیں کہ شاید صبح گئے ہوں گے شام واپس آ گئے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے, بڑا لمبا سفر تھا, اور نارمل جو سفر تھا, جو رستہ تھا, اس کو بائی پاس کرتے ہوئے ذرا ایٹیپیکل رستے سے گئے تھے, اور کسی کی نظر میں لائے بغیر اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ گئے تھے. اپنے یار غار ابو بکر صدیق اکرم کو بھی ساتھ لے کر گئے کہ لوگوں کو شک نہ ہو, اور رازداری سے آپ گئے وہاں. اور کتنے 100 میل کا فاصلہ طے کر کے جب وہاں گئے ہیں تو وہاں جا کے 10 دن قیام فرمایا, اور ان 10 دنوں میں مختلف سرداروں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی. بالخصوص وہ جو 3 بڑے سردار تھے طائف کے, ان کے سامنے, جو تینوں آپس میں بھائی بھی تھے, لیکن انہوں نے ایسا برا جواب دیا کہ ایسا 10 سالوں میں نہیں ہوا. کہ اللہ کو تم ہی ملے تھے اس رسول بنانے کے لیے. اللہ نے اگر رسول بنانا ہوتا تو یہ طائف اور مکے میں سے کسی عظیم شخص کو بناتے ہیں. اور ایک نے تو یہاں تک کہا کہ میں تو آپ سے باتیں نہیں کروں گا, اگر آپ اللہ کے رسول ہوئے تو الٹا پڑے گا مجھ پر, اور اگر نہیں ہے تو پھر میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا تم نے میری بات کو تسلیم تو نہیں کیا, لیکن ایک کام ضرور کرنا, کسی سے بتانا نہ کہ میں یہاں آیا تھا, رازداری برت لینا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت سے گزر رہے تھے اس پورے دور میں. لیکن ان بدبختوں نے انتہا کر ڈالی کہ کسی کو نہ بتانا تو کیا بات تھی, الٹا مکے والوں کے سامنے اپنا امپریشن کریٹ کرنے کے لیے کہ مکے والے جو ہیں وہ اپنے ٹورزم کے لیے طائف آیا کرتے تھے. یوں سمجھیے, طائف جو ہے وہ ایک ٹورزم کی جگہ تھی مکے والوں کے لیے.
تو اپنا یہ امپریشن مکے والوں کے سامنے کریٹ کرنے کے لیے کہ تمہارا جو دشمن ہے ہم نے اس کو پناہ نہیں دی بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ایسے ایسے کیا، اپنا ایک امپریشن کریٹ کرنے کے لیے ان بدبختوں نے نہ صرف اس کا اعلان کیا بلکہ گلی کے بچے بھی پیچھے لگائے. اور تب وہ پورا 3 میل کا فاصلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، وہ ایک آدھی گلی نہیں تھی، 3 میل کا فاصلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ گلی کے بچے پیچھے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں اور نشانہ کر کر کے تو ٹخنوں پر مار رہے ہیں. اور جہاں ہڈی اور جلد کے درمیان کوئی گوشت نہ ہو وہاں درد بڑی شدید ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی سخت چیز لگتی ہے تو وہ جلد جو ہے وہ 2 سخت چیزوں کے درمیان پس جاتی ہے. اس کا کبھی تجربہ آپ کو ہوا ہو کہ کبھی آپ اٹھے ہوں اور اندھیرے میں چلنے لگے بتی چلانے کے لیے کمرے میں، تو آپ کا پاؤں اگر فرض کریں ٹانگ آپ کے بیڈ کے ساتھ لگے اگر خاص جگہ پہ تو کافی دیر بیٹھ کے ملنا پڑتا ہے بندے کو، اتنی درد ہوتی ہے. ایسی جگہ پہ نشانہ باندھ باندھ کے انہوں نے مارا اور لہو لہان ہو گئے جوتے بھی. ہائپوٹینسو ہو کر جب ذرا نیچے کو بیٹھنے لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اٹھا کے انہیں آگے کو کرتے ہیں. حضرت زید ہے کہ وہ آگے سے دفاع کر رہے ہیں، پیچھے سے دفاع کر رہے ہیں، دائیں سے دفاع کر رہے ہیں، بائیں سے دفاع کر رہے ہیں، لیکن یہ پورا 3 میل کا فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے اسٹریٹ، کوئی ایک آدھی گلی کوئی ایک آدھا بازار نہیں تھا. جب یہ 3 میل کا فاصلہ طے ہوا ہے تو پھر ایک باغ والوں کو جو ہے وہ رحم آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے باغ میں پناہ لیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں رکھ کر انہیں بچوں کو دلا دیا اور پھر پانی پیش کیا اور پھر وہ واقعہ سارا آپ سمجھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک دعا آئی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. یا اللہ میں صرف تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا اور لوگوں اپنی کمزوری کا اور اپنی قوت کی کمی کا اور لوگوں کے سامنے حوالے کیے جانے کا. تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دی، وہ جو چاہیے میرے ساتھ کرے. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر آپ کو مجھ پر کوئی غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ اس طرح راضی ہیں میں بھی اسی طرح راضی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی خاطر یہ بھی میرے لیے ایزی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی انتہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا. آپ اندازہ کریں سن 1090 میں طائف کا واقعہ پیش آیا. 10 کے بعد 3 سال مکے میں اور پھر مدینے میں گئے اور سن 3 ہجری کو غزوہ احد پیش آتا ہے، یعنی کہ 6 سال بعد. غزوہ احد کے کچھ عرصہ بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ احد سے زیادہ دن بھی کوئی سخت تھا آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کا دن تو کوئی دن نہیں تھا عائشہ، دن تو طائف کا دن تھا. احد کا دن تو کوئی دن نہیں تھا، جبکہ غزوہ احد ہم نے پڑھا نا کیسا دن تھا. وہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، چچا شہید ہوئے ہیں، مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں، کتنے جگر کے گوشے شہید ہوئے ہیں اور خود کتنا لہو لہان ہوئے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں. لیکن احد کا دن تو کوئی دن نہیں تھا، دن تو طائف کا دن تھا. اتنی دیر بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، کتنا دل پر وہ دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پوری طرح آزما کے لوگوں کے سامنے شو کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، اب دیکھو میں اس کو کیسے نوازتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے. تو مکی دور میں مسلمانوں کے صبر و امتحان کی جو آزمائش ہے نا مسلمانوں کے، وہ سن 590 ہے جب ہجرت حبشہ کرنی پڑتی ہے مسلمانوں کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو پیک ہے نا صبر کی، وہ یہ طائف کا دن ہے جو سن 1090 میں. ذرا سمجھیے 590 پھر 1090. اس کے بعد 5 ہجری میں جو غزوہ احزاب ہوتا ہے مدینے میں جا کے، وہ پھر امت مسلمہ کا مدینے کے دور کی جو امتحان کی پیک ہے نا وہ پھر وہ ہے. اور 10 ہجری میں بات پوری ہو جاتی ہے، خطبہ حجۃ الوداع تک بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ پوری ایک ترتیب ہے سیرت کے اندر. تو سن 1090 میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پیک دن تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے. ان میں سے فوراً جو کام ہوا وہ کیا ہوا کہ فوراً سے فرشتے آ گئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. پہاڑوں پر معمور فرشتہ آ گیا اور کہا آپ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو میں آپس میں مسل کے اس بستی کو پیس گراؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے خاص ہیں آپ کے لیے میرے لیے. اس قبیلے کا نام تھا بنو ثقیف. اس قبیلے کی جو نسل ہے اس میں سے محمد بن قاسم جو اسلام لانے کا ذریعہ بنے ہیں آپ کے میرے یہاں برے صغیر تک. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ سنیے کہ نہیں ان بستی والوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی نسلوں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام کی طاقت کا ذریعہ بنیں گے.
دوسرے الفاظ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ طائف کے دن کا جو صبر تھا اور اس دن کی جو قربانی تھی وہ پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت پر تو ایک احسان ہے ہی ہے بہت بڑا، لیکن آپ پر مجھ پر ایک اضافی احسان ہے۔ محسوس کیجئے کہ وہ 3 میل کا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر رہے ہیں اور پتھر بھی پڑ رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، ڈٹ کے دکھاؤں گا، میں صبر کروں گا تو دین پہنچے گا سیب تک، دین پہنچے گا پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک، میں ان کے لیے صبر کروں گا، میں سہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی صبر کر کے ڈٹ کے دکھایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ فرما دیا، جن نے مان لے آئے۔ اس کے بعد جو 2 بڑے واضح جو کام ہوئے ان میں سے ایک یہ کام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ جی بڑا ایک خاص موقع تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ویسے ہم سوچیں تو معراج پر بلا کر جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹوکول دیا، وہ سب کچھ تو اگر ویسے بندہ سوچے تو پہلی وحی پہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پہلی وحی دینے لگے تھے تو سارے رسولوں کے سامنے بلاتے دکھاتے جو ہمارے رسول ہیں یا آخری رسول ہیں، ان کو ہم وحی دے رہے ہیں اور ایک رسولوں کی اسمبلی کے سامنے۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کون سا کام کب کرنا۔ تو اب 10 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پہلی دفعہ شکوہ کا لفظ آیا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور ایک قربت کا احساس دلایا، نیڑے کیا اپنے آپ۔ یہ تو کیا نا، اس پر تو اتفاق کیا نا، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں نا، دیکھا نہیں دیکھا وہ تو اور بات ہے، لیکن قریب تو کیا نا، مسجد وقترب تو ہوا، تو قریب کیا آپ نے اور ایک قرب کا احساس دلایا، اور یہ احساس دلایا کہ تم اکیلے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہیں ہونا، تمہیں غلبہ ہی غلبہ ملنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سیر کرائی ہے پوری، اس کا زمینی اور آسمانی حصہ ہے، وہ بھی اس موقع پر جا کر ہوتا ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی وفات پا چکے ہیں، ان کے گھر میہانی کے گھر تشریف فرمائے، اور رات کو فرشتہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتا ہے اور پوری سیر کرا کے لے آتا ہے، اور کنڈیے کے بھی ہر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو روک دیا ادھر ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ پوری کائنات کی عجیب اور عجائب اور مناظر دکھائے اور آیات دکھائیں اور معجزات دکھائے، جنت جہنم تک کا مشاہدہ کروایا، اور وہ کچھ دکھایا جو بیان کے قابل، بیان میں نہیں آ سکتا۔ آپ کے میرے سامنے زبان اس کے لیے کم ہے، الفاظ اس کے لیے کم ہے، ایسی ایسی چیزیں دکھائیں۔ اسی لیے سورۃ نجم میں فرمایا کہ دکھایا جو دکھایا، کیا بتائیں تمہیں کہ کیا دکھایا۔ اللہ نے اپنے بندے کو دکھایا، رب نے اپنے بندے کو دکھایا جو دکھایا، تمہیں کیا پتا، تمہاری سوچ نہیں جا سکتی وہاں تک جہاں تک دکھایا اپنے بندے کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اونچا مقام تھا۔ اب اس واقعے کا جو زمینی حصہ ہے اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے جو بھی نیک بندے ہیں ان کی جب بہت عزت افزائی فرماتا ہے نا تو ان کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا کسی بندے کے لیے بہت عزت افزائی کی بات ہے، اس سے اونچا مقام نہیں ہے اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے رسولوں پر کمال ہی کوئی عنایت فرمائی ہے نا، وہاں وہاں آپ نوٹ کیجئے گا لفظ بندہ آئے گا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں۔ اب 10 سال ہو چکے ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، قرآن مجید کی آیات آ رہی ہیں، پچھلے سارے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، اب ان سب نبیوں سے وہاں ملاقات ہوئی اور سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں ان کی امامت کروائی اور امام الانبیاء قرار پائے۔ یہ بہت اونچا مقام تھا، اور اس میں امت کے لیے ایک خاص بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں 10 سال سے موجود ہے نا، اور ساتھ ہی مسجد اقصی کی سیر بھی کرا کر اب بتا دیا گیا کہ توحید کے جو دونوں مرکز بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کے جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اب دونوں کی تولیت اس امت مسلمہ کے سامنے آنے والی ہے، جس کی ذمہ داری شہادت علی الناس ہے۔ وہ صرف کوئی بنو اسماعیل یا بنو اسرائیل کی نہیں ہے، یہ امت اب پوری نوع انسانی کی ہے، لہٰذا مسجد حرام، مسجد اقصی سب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے، لنریہم من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی انہیں بڑی عظیم عظیم نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا دیکھنے والا۔
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا تھا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس پوری ہدایت کا اصل مورل لیسن کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم نے میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا، کسی کو اپنا سرپرست نہیں بنانا۔ امتیں جب کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لیتی ہیں نا تو سارے اللہ کے حکم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، جب وہ کسی اور کو اپنا والی وارث بنا لیتی ہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیراتی ہیں، کسی اور کو سمجھتی ہیں کہ وہ ہمارا کام کرائے گا تو ہوگا، اگر اس نے ہمیں ایسے کر دیا تو کیا ہوگا، جب امتیں اس حد تک گرتی ہیں نا سارے احکام سائڈ پہ نکل جاتے ہیں۔ تو امتوں کو دیے ہوئے احکام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بھی اللہ کے بڑے شکر گزار عبد تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا عبد بنا لے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور وعن کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں ضرور فساد مچاؤ گے، مرتين، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ اب بنی اسرائیل کی جو پوری تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چند آیات کے اندر سمو دی ہے، بڑی ڈائنامک ان کی ہسٹری ہے پوری، جو یہاں چند آیات میں بڑی ہی جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہے۔ اور جب ہم اس تاریخ کو دیکھیں گے تو اصل میں ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجیے گا کہ امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ بالکل سملیرٹی رکھتی ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتْمًا عَلَيْهِ النَّالُ، میری امت پر بھی وہ سب حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جس طرح کوئی آپ جوتا دیکھتے ہیں تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کے مساوی ہو جاتے ہیں جب آپ انہیں ایسے جوڑیں۔ ویسے دیکھیں تو شاید تھوڑا بہت صرف پہچاننے کے لیے آپ کو فرق نظر آتا ہے، لیکن جب ایسے کر لیں تو پورا وہ ڈیٹو کاپی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب میں فرما دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین میں بڑی عظیم سرکشی کرو گے۔ اب اس کا نیچرل رزلٹ کیا ہونا تھا کہ جب تم سرکشی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی عذاب والا معاملہ ہوگا۔ تو 2 دفعہ ہی ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ ہوا، 2 ہی دفعہ ان کے ساتھ زوال والا معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں بنی اسرائیل کو 2 عروج اور 2 زوالوں سے گزارا ہے۔ پہلا جو ان کا عروج تھا، موسیٰ علیہ السلام جب انہیں آزادی دلا کر لے کر گئے اور انہیں کہا کہ اب اللہ کے رستے میں جنگ کرو اور جو تمہیں کتاب و شریعت دی گئی اس کے مطابق اب پورا معاشرہ اور ریاست قائم کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے جواب دے دیا اور 40 سال وہ بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جو وقت کے نبی تھے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور اپنی حکومت قائم کی، لیکن غلطی کیا کی کہ ساروں نے اکٹھے مل کے ایک حکومت قائم کرنے کے بجائے جس طرح ہم نے ملک ہو گئے، تقسیم ہو گئے، اس طرح انہوں نے بھی علیحدہ اپنے قبیلوں نے علیحدہ حکومت بنا لی اپنی، آپس میں بھی لڑتے تھے، سائڈ والوں سے بھی لڑتے تھے، مار بھی کھاتے تھے، اور جب اکیلے کے نہیں ہو تو مار تو پھر بنتی ہے۔ یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کہ پھر انہوں نے جا کے اپنے وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم سارے مل کر لڑیں گے، اور پھر انہوں نے بادشاہ بنایا طالوت علیہ السلام کو، وہ لڑے اور فتح نصیب ہوئی، اور وہاں سے پھر ان کی اصل جو خلافت راشدہ آپ کہہ سکتے ہیں بنی اسرائیل کی، اس کا آغاز ہوا اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد، کیونکہ انہوں نے پیٹھ دکھا دی تھی نا۔ جبکہ ہمارے جو صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، اور خلافت راشدہ بالکل متصل ہے ہماری دور نبوت سے۔ اس کے بعد طالوت علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام، 16 سال انہوں نے حکومت کی، اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی، یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بیٹوں میں وہ پوری ریاست تقسیم ہو گئی، اور پھر ان کا آپس میں بھی مسئلہ رہا اور ارد گرد کے لوگوں نے بھی ان پر حملہ کیا۔ تو پھر کیا ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے پھر اس نقشے کو اپنے ذہن میں لے آئے کہ 3 ملک ہیں جو ایک ترتیب سے آپ کے سامنے ہونے چاہیے، ادھر شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، اس سے ادھر عراق کا علاقہ ہے، اس سے ادھر رائٹ سائڈ پہ ایران کا علاقہ ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ عراق کا جو بادشاہ تھا نبوکڈنضر، اس نے بھی حملہ کیا، اور شمال سے اسیرینز تھے انہوں نے بھی حملہ کیا، تو 2 سلطنتیں بن گئی تھی، شمال کی اور جنوب کی۔ تو شمال والوں نے بھی حملہ کیا، ادھر جنوب والوں نے بھی حملہ کیا، اور ان کو تتر بتر کر کے رکھ دیا، ان کا جو قبلہ تھا اسے بھی مسمار کر دیا، اور بہت سے لوگوں کو قتل کر کے بہت سے لوگوں کو غلام بنا کے نبوکڈنضر لے گیا عراق، پیچھے بستی کو کر دیا تباہ و برباد۔ اب اس بستی سے گزر ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کا، جن کا واقعہ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، انہوں نے وہ بستی دیکھی اور کہا بھائی اس بستی کو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، پھر اٹھا لیا، پھر انہوں نے کہا جاؤ جا کے دعوت کی تحریک چلاؤ۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنی قوم میں دوبارہ سے اصلاحی تحریک چلائی، جسے کہتے ہیں مکابی تحریک۔ اس تحریک نے پھر جان پکڑی اور پھر عروج حاصل کیا، اور جو سلطنت قائم کی اسے کہتے ہیں مکابی سلطنت۔ وہ پچھلی سلطنت سے رقبے میں بہت زیادہ تھی، لیکن پچھلی جو سلطنت تھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی، اس کی تو اپنی ہی شان تھی، وہ شان تو دوبارہ آ نہیں سکتی تھی۔
اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کچھ عرصہ گزرا اور اس کے بعد پھر ان کے اندر زوال والی حرکتیں آئیں، ظلم و ستم شروع کر دیا، افائے حد چھوڑ دیا، صداقت اور دیانت ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق بنا کے رکھ دیا، تو پھر ان کے اوپر زوال آیا۔ اب جو ان کے اوپر زوال آیا جو رومن کے ہاتھوں آیا زیادہ، رومن امپائر جو تھی پوری، جو مشرک امپائر تھی، اس نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ایک ہی دن میں نہیں مارا، بلکہ کیا ہوا جس طرح ہمارے ہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی کافی دیر حکومت رہی نا، کچھ دیر انہوں نے بھی اپنی اس طریقے سے حکومت رکھی کہ ان کے جو چھوٹے موٹے جو ان کے ذمہ دار تھے وہ رکھے انہوں نے، لیکن اوریجنل حکومت رومن امپائر کی تھی۔ اس عارضی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے الٹا ان کے قتل کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر وہ جو رومن امپائر تھی جس کے نیچے جو موجود تھے، تو انہوں نے اپنے تئیں آزادی کی تحریک چلائی، جیسا ہم نے نہیں 1857 میں آزادی کی تحریک چلائی تھی، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا 1857 میں، کہ جب اللہ کے رسول کی بات مانی نہ جائے، ویسے آزادی کی تحریکیں انسان چلائے، تو پھر اس کے نتیجے یہی نکلتے ہیں جو تب نکلے۔ تو رومن امپائر نے پوری طرح ان کو کرش کر دیا، اور ٹائٹس رومی جو تھا سن 70 عیسوی میں، اس نے ان کے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، اور اس طرح رومن امپائر کا ان کے اوپر غلبہ ہو گیا، اور ان کو پوری دنیا میں منتشر ہونا پڑا، ڈائسپورا ان کا شروع ہو گیا، کچھ لوگ کہیں جا کے بعد ہو گئے، کچھ کہیں جا کے بعد ہو گئے، کچھ آ کے بعد ہو گئے مدینے میں وہ یہودی جن کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ یہ پوری جو ہسٹری تھی ان کی امت مسلمہ میں خلافت راشدہ کے بعد کیا ہوا کہ بنو امیہ بنو عباس کے جھگڑے شروع ہو گئے، اور جب یہ آپس میں لڑنے لگے اور بعد میں ارد گرد کے لوگوں سے لڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بھی عذاب بھیجا۔ ان پر جو عذاب بھیجا وہ صلیبیوں کے ہاتھوں بھی آیا، اور جو اصل عذاب آیا وہ پھر منگولوں کے ہاتھ آیا، تتاریوں کے ہاتھ آیا، جو انہوں نے پیچ چھوڑا ایسا اللہ کا وہ عذاب تھا۔ کبھی آپ اس زمانے کی کوئی کیفیات دیکھیں یا پڑھیں یا سنیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں آج کے زمانے میں بھی کہ یار یہ بلا تھی اللہ کی، ایسا عذاب تھا وہ۔ انہوں نے ان کے ساتھ وہ شر کر دیا مسلمانوں کا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پچھلی قوم میں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو دوبارہ سے عروج دیا تھا نا۔ اب مسلمانوں کی قوم بڑی ملٹی نیشنل قسم کی ہے، جیسے ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہوتی، اس طرح یہ ملٹی نیشنل امت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے عربوں کے ہاتھوں جو عروج مسلمانوں کو عطا ہوا تھا، اور جب انہیں زوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو منگول تھے جن کے ہاتھوں ان کی پٹائی کروائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی طاقت سے نواز دیا، اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ ہے یہاں فطرہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ وہیں تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ اب جو منگول تھے انہی کے مختلف قبائل مسلمانوں نے لگ گئے، تاتاری جو تھے انہی کے جو مختلف قبائل تھے، وہ عثمانی جو قبائل تھے جنہوں نے جا کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، وہ جو منگول تھے انہی کو ہم اردو میں مغل کہتے ہیں، مغل جو اسی سے لفظ نکلا ہے، وہی مغلوں نے آ کے ادھر ریاست قائم کی۔ اور پھر 2 ایسے بڑے خطے، ایک طرف انڈیا اور ایک طرف ترکی، جو اب تک فتح نہیں ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کے دور میں کبھی انڈیا اور ترکی فتح نہیں ہوا، جبکہ یہ دونوں علاقے ایسے ہیں کہ ان کی فتح کرنے پر بڑی بشارتیں اور بڑی احادیث آپ کے سامنے آتی ہیں۔ غزوہ ہند کے نام بھی آپ سنتے ہیں، پھر قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے لشکر کی بھی آپ بشارتیں سنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیو کر کے رکھا ہوا تھا اس موقع کے لیے۔ اب یہ 2 بڑے پاکٹس تھے نسل انسانی کے جو فتح ہوئے مسلمانوں سے، اور یہاں عظیم سلطنتیں دوبارہ قائم ہوئی۔ اب اس کے بعد جب دوبارہ زوال آیا تو پھر ہمارے ہاتھ بھی یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا، اور کس طرح یورپی اقوام نے پہلے ہمیں اور پھر بعد میں ترکی کے لوگوں کو بھی پچھاڑ لیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے ترکی کے لوگوں سے بعد میں یہاں سلطنت قائم کی، خلافت کا حیا بھی نہیں کر سکے، اور ان سے پہلے ہی ٹہ گئے۔ یہ شاید ہماری نیچر ہے یا کیا ہے، یہ تاریخ کا ایک مسئلہ ہے، تاریخ دان اس کو دیکھیں یا تاریخ کا اسٹوڈنٹ اس کو دیکھیں۔ لیکن ترکی بڑی دیر تک کھڑا رہا لیکن پھر گر گیا۔ اب ایک موقع آیا کہ ساری جو مسلم امہ ہے وہ غیروں کے غلام بن گئی۔ یہ بڑا ہی عجیب سا ایک وقت آیا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو تھا نا ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ عجیب سا معاملہ ہوا 1857 کے بعد، اور بالخصوص جب خلافت بھی ختم ہو گئی، تنسیخ خلافت 1920 کے قریب، بالکل ڈاؤن فال تھا مسلمانوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کھڑا کیا جس نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور انہوں نے ہمیں اسلام کی طرف اور بالخصوص قرآن مجید کی طرف پلٹنے کو کہا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور پھر سے قرآن مجید کی طرف ہمیں جوڑنے کی کوشش کی، اور ابھی تک ہم اس سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، یہ اسی کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جوڑے، کیونکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سوں کو عروج دے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو گرا دے گا۔ چوائس از آورز۔
اگر ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو یہ ہمیں عروج دے گا، اگر اس کو پیٹ دکھائیں گے یہ ہمیں گرا دے گا۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معاملہ یہی ہوگا۔ القرآن حجت اللہ کا حوالے کا، قرآن نے دیا تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف۔ اب اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیے تو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی بات۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آیا ان میں سے پہلے وعدے کا وقت، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو مسلط کر دیے ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو تھے۔ اب آپ اندازہ کریں اس وقت کی امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، اس پر جو لوگوں نے آ کر حملہ کیا وہ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ اس وقت کی جو تھی بنی اسرائیل، اس کے لیے بڑی ایک ذلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مار پڑوائی، پھر فجاسو خلال الدیار، سو وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں، پورے ملک میں بندہ چن چن کے مارا انہوں نے تمہارا۔ وہ کان وعد مفعولا، اور یہ ایک وعدہ تھا اللہ کا جسے پورا ہو کر رہنا تھا، پھر پوری نسلیں مٹ جاتی ہیں۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر پھیرے ہم نے تمہارے دن ان پر غلبہ دے کر، وامددناكم باموال وبنين، اور مدد دی ہم نے تم کو مال اور اولاد سے۔ اب جو مکابی سلطنت کی بات ہو رہی ہے، وجعلناكم اكثر نفيرا، اور ہم نے تمہیں تعداد میں بہت زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسكم، دیکھو اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہوئی، وان اسأتم فلها، اور اگر تم نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال بھی تم پر ہی پڑا۔ فاذا جاء وعد الاخرہ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، جب تم نے دوسری دفعہ تباہی مچائی تو ہم نے دوسری دفعہ تمہیں تباہ کیا۔ اب وہ وعدہ آیا تو کیا ہوا، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے۔ کیا مطلب، ہم نے پھر تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جنہوں نے پھر تمہیں پیس کر رکھ دیا اور تمہارے چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، اور داخل ہو جائے مسجد میں یعنی بیت المقدس میں جس طرح اس میں داخل ہوئے تھے، اول مرتين، پہلی بار، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ تباہ و برباد کر دیں وہ ہر اس چیز کو جس پر غلبہ پائیں، بری طرح تباہ و برباد کر دیں۔ یہ ان کا جو قبلہ تھا وہ دوسری دفعہ جب مسمار ہوا تو اب تک صرف اس کی ایک دیوار ہی ہے، اب انہوں نے تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر وہی حرکتیں کی ہم تمہارا وہی اشر کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور دنیا کا عروج و زوال تو بڑا چھوٹا ہے، اصل جو تمہارے لیے عذاب ہے وہ کیا ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنائے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي، اب امت بنی اسرائیل کو بھی وان کر کے یہ کہا جا رہا ہے اب تمہارے لیے بھی اصل ہدایت اور عروج کا راستہ کیا ہے، یہ قرآن میں جو نازل ہو رہا ہے۔ تم سے وعدہ لیا تھا نا کہ آخری رسول آئیں گے، نبی امی آئیں گے، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو ہم تمہارے لیے رحمت لکھ دیں گے، سورۃ اعراف میں آیا تھا نا، تو اب وہی رسول آ گئے، وہی قرآن آ گیا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي، بلا شبہ یہ قرآن ہے جو راہ دکھاتا ہے ایسی، ہی اقوم، جو بالکل سیدھی ہے۔ اور لفظ اقوم بڑا خوبصورت ہے، قائم سے اقوم ہے، سب سے زیادہ قائم رہنے والا راستہ یہ تمہیں دکھاتا ہے۔ اگر تم قائم رہنا چاہتے ہو تو اس کے راستے پہ آ جاؤ۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے کام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تیار کر رکھا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ جب آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر دنیا میں مست ہو جاتے ہیں۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا مانگتا ہے انسان شر کی بھی اسی طرح جیسے اسے خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر بے نور بنایا ہم نے رات کی نشانی کو، اندھیرے میں رکھا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی روشنی کو ہم نے، دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تلاش کر سکو تم اپنے رب کا فضل۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ جان سکو تم گنتی ماہ و سال کی اور حساب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اور ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہم نے اس کی تقدیر لٹکا دی ہے، فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں ہی، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نکالیں گے ہم اس کو دکھانے کے لیے یوم قیامت، کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اس کا سارا ریکارڈ تو اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ اقرأ کتاب، پڑھ لو اپنا کتاب نامہ، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی ہے تو خود ہی آج اپنا حساب لگانے کے لیے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جس نے راہ راست اختیار کی تو در حقیقت وہ اپنے فائدے کے لیے راہ راست اختیار کرتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو گمراہ ہوا تو حقیقت میں اس کی گمراہی کا وبال بھی اس کے ہی اوپر ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبين، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں کسی کو۔
حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم کوئی پیغمبر نہ بھیج دیں، پیغمبر کی دعوت نہ پہنچ جائے اس تک. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، کن مراحل سے گزر کر وہ تباہی تک پہنچتی ہے. یہ پتہ لگانا آپ کے میرے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ ہم بھی ذرا حساب لگا لیں کہ ہم بھی اسی راستے پر نہیں جا رہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو حکم دیتے ہیں اس کے مترفین کو. یہ مترفین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو خوشحالی میں بدمست ہوتے ہیں، وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خوشحالی دی ہوئی ہے اس کے اندر بدمستی میں ملوث ہوئے ہوئے ہیں، غرق ہوئے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو پہلے تو کسی قوم کا تباہی کی وجہ ایک تو یہ بنتی ہے کہ اس کے اندر مترفین کا ایک طبقہ آ جاتا ہے. یہ مترفین کا طبقہ آتا کیوں ہے؟ غور تو کریں. یہ جو لوگ جن کے پاس ایسی عیاشیوں کے سامان ہوتے ہیں کہ نسلیں ان کی کھا مریں تو وہ سامان ختم نہ ہو جائے، آتا کیوں ہے آخر؟ یہ حرام کی کمائی دولت ہوتی ہے جو کچھ لوگوں کا حق دبا کر انہوں نے کمایا ہوتا ہے. تو پہلا تو جرم یہ ہوتا ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ اپنی مستیوں میں غرق ہے. پہلے تو یہ ایک بہت بڑا جرم، اوپر سے پھر کیا کہ وہ اپنی مستی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، سو وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اس مستی میں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تب چسپاں ہو جاتا ہے ان پر عذاب کا فیصلہ. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں بری طرح. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور دیکھو کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کی نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اور بے شک آپ اور کافی آپ کا رب جو اپنے بندوں کے گناہوں سے خبیرا بصیرا، پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. من کان یرید العاجلہ، جو کوئی دنیا کے فائدے کا خواہش مند ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم جلدی سے دے دیتے ہیں اسے یہی جو ہم چاہتے ہیں. لمن نرید، جس کو ہم چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ جو دنیا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، لیکن جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ٹھہرا رکھا ہم نے اس کے لیے جہنم. یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا برے حال سے، راندہ درگاہ ہو کر، کیا کھاتا ہوا. ومن اراد الاخرہ، اور جو کوئی آخرت کا خواہش مند ہوگا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرے گا جیسی کوشش کرنی چاہیے، صرف چاہنے سے نہیں کچھ ہونا، کوشش کرنی پڑنی. وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہوگا. فاولئک کان سعیہم مشکورا، پس یہ لوگ ہیں کہ ان کی کوشش مقبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل نمد، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہاؤلائی و ہاؤلائی، ان کو بھی من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا میں سے. دونوں کو ہم سامان دے دیتے ہیں، تم نے دنیا میں محنت کرنی ہے کر لو، تم نے آخرت کے لیے کرنی کر لو. وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے عطا تیرے رب کی کسی پر بھی بند. دیکھنے میں اپرنٹلی دونوں کی محنتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. کل الناس، تو ہر بندہ صبح کرتا ہے جاتا ہے، سارے دن کمائی کرتا ہے. ایک بندہ رات کو جنت کما کے لے کے آتا ہے، ایک جہنم کا سودا کر کے لے کے آتا ہے. کیوں؟ ایک بندہ سارے دن غور کر رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں کوئی غلطی نہ کر لوں، کسی کا حق نہ مجھ سے مارا جائے، کسی پر میں زیادتی نہ کر لوں، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے. دوسرا بندہ ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کسی کو چھوڑ نہ دوں، میرے سے کوئی باچا نہ جائے، بس میں کھچوں، میں نپوں. جو ایسے کر رہا ہوتا ہے وہ ساری رات جہنم کما کے لے کے آتا ہے. بیٹھا دکان پہ ہوتا ہے، وہ بھی دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے. کہاں دونوں کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، آفس دونوں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی اپنی چیزیں کما کے لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کمانے کی توفیق عطا فرمائے. انظر، دیکھو تو صحیح، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسی فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر. والآخرۃ اکبر درجات، اور البتہ آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. واکبر تفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا. فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تو بیٹھا رہ جائے گا ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اب پچھلی امت کی بات آ رہی تھی تو پچھلی امت کی جو تعلیمات ہیں ان کا پورا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں شامل فرما دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 10 کمانڈمنٹس تھیں ان کا جو قرآنک ورژن ہے، جو بنی اسرائیل کو ہدایات دی گئی تھی پوری شریعت، اس کا سارا قرآنک ورژن ان 2 رکوعوں میں، بڑے خاص رکوع ہیں. اور کبھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ اس کا تفصیلی مطالعہ کیجیے گا بہترین تفاسیر سے بھی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا تیرے رب نے. نمبر 1 اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ تم کسی کی پوجا اور غلامی نہیں کرو گے سوائے اس کے. پہلا فیصلہ تو تم نہیں کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. پہلے سب سے شرک کی اور توحید کی بات ہے. یہ نہیں ہے تو پھر سارا کچھ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بیسٹ سلوک کرنا ہے. اچھا نہیں، بیسٹ سلوک. اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں. اب والدین اور اولاد کا جو تعلق ہے نا، اس کے مختلف شیڈز ہیں.
ایک زمانہ ہوتا ہے کہ اولاد والدین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتے، پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ اولاد تھوڑی تھوڑی اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی بھی کچھ پسند ہے کچھ ناپسند ہے، میرا نہیں دل کر رہا، میں نے نہیں کھانا، مجھے یہ دیں، ایک وہ دور آ جاتا ہے۔ اس سے اوپر ایک دور آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بچوں کو شعور آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ابھی بھی وہ اپنے والدین سے بات منوا بھی لیتے ہیں، ضد بھی کر لیتے ہیں، ان کے والدین ان کے نال اٹھاتے ہیں، نخرے اٹھاتے ہیں کہ میرا بچہ یہ نہیں کھاتا، میں نے یہ پکانا ہے، یہ سارا کچھ چلتا ہے، ایک دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دور کیا آتا ہے کہ بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن والدین بھی ابھی انڈیپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں، بچے کمانے لگ جاتے ہیں لیکن والدین بھی کما رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ عام طور پہ بچے اس ایج میں بڑا اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں، والدین بھی نسبتاً ایزی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہم کمان لا پیا، بچے بھی ایزی فیل کر رہے ہیں کہ ہم میں کمان لا پیا۔ اس سے اگلا جو لیول آتا ہے نا، وہ انجانے میں اندیکھے آ جاتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ والدین کیسے انڈیپینڈنٹ سے آہستہ آہستہ بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ والدین شو نہیں کرتے کہ میں ڈیپینڈنٹ ہونے لگ گیا، اور بچے سوچتے ہیں کہ اچھے بڑے تو ہیں۔ یہ جو دور آتا ہے نا، جب وہ ڈیپینڈنٹ ہونے لگ جائیں تم پر اور تم انڈیپینڈنٹ ہو، یہ دور بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہر بچے کو صاف رکھنا چاہیے کہ کب یہ دور شروع ہو رہا ہے، پتہ نہیں لگتا کب شروع ہوتا ہے، والدین لا کے بتاتے نہیں، یہ خود صاف رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ جب دور آ جاتا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ پھر اب بچوں کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے آخری دور کیا آتا ہے کہ والدین پھر پوری طرح بچوں کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، بچوں نے ان کو کھلانا ہے، انہیں نے انہیں پلانا ہے، اور انہیں نے انہیں پہنانا ہے، اور انہیں نے ان کی باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ان کی غلط باتیں بھی ہونی ہیں تو برداشت کرنی ہے۔ آئندہ کل کی بار جب وہ آخری سٹیجوں پہ جب وہ پہنچتے ہیں، چاہے ایک ہو چاہے دونوں، بعض اوقات ایک ہو تو زیادہ مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ، دونوں ہو تو بعض اوقات مشکل ہوتی ہے کسی کو، تو کسی بھی کیفیت میں فلا تقل لهما اف، تو پس تم ان سے اف بھی نہ کہو۔ اف کا ترجمہ ایک جگہ بڑا خوبصورت کیا، ایسے بھی نہ کہو، تو کو بات میں ایسے بھی نہیں، بیزاری نہ شو کرو اپنے ان پر، ان کے ساتھ برے رویے سے پیش آنا تو دور کی بات ہے، ان کو محروم کرنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، بیزاری نہیں شو کرنی ان کے سامنے۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور جھڑکو مت ان سے ان کو، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بات کرو پورے احترام کے ساتھ۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ سے بات ہو رہی ہے، ایسے نہیں، بدتمیزی سے نہیں۔ وقل، اور وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے حضور اپنے پہلو عاجزی سے شفقت کی بنا پر جھکائے رکھو۔ یہ وہی الفاظ نہیں آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ مومنوں کے سامنے اپنے پر بچھا کے رکھیے، تو والدین کے سامنے پر بچھا کے رکھنا، جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں چوزے کی طرح اپنے سال لگا کے رکھا نا، تتی وہاں نہیں لگنے دی، اس طرح والدین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھو۔ کیوں؟ چیزیں تو تم انہیں دے دو گے، کام والی بھی لگا دو گے، لیکن ٹائم نہیں دو گے، ان کے پاس بیٹھو گے، ان کے ساتھ قربت جو ہے نا، جو انہیں تمہیں ان کے ساتھ سپینڈ کرنی وہ نہیں کرو گے، تو ان کو سینے نہ لگا کے رکھو نا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور دعا کرتے رہو ان کے حق میں کہ ربا ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بن کر رہو گے، فإنه كان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تم سے غلطی کمی کوتاہی ہو ہی جائے گی، جذبات میں تم بھی بہ سکتے ہو، یا کبھی وہ تمہیں ایسی کوئی بات کہہ سکتے ہیں جو تم تسلیم نہیں کر سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری نیت اگر ٹھیک ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم نیتوں پہ اڑے نہیں ہو، تم ان کے ساتھ بہتری چاہتے ہو۔ وآت ذی القربى حقہ، اور دو قرابت داروں کو ان کا حق۔ اب والدین کے بعد پھر قرابت دار آ گئے، اور قرابت داروں میں جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا حق ہے، الاقرب فالاقرب۔ اور حق کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم ان پر احسان کر رہے ہو دے کے کچھ نہیں، تو ان کا حق تھا تم پر، تم نے نہیں دیا تو ان کی حق تلفی ہو گئی، ظلم ہو گیا۔ وآت ذی القربى حقہ، حق دو قرابت داروں کو ان کا، والمسکین وابن السبیل، اور ان مساکین کو جو معاشرے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی، راہ گزرتوں کو بھی۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مت کرو بے جا خرچ۔ اگر تم ان کا حق نہیں دو گے تو تمہارے پاس اضافی پیسے بچیں گے، تم ان سے فضول خرچی کرو گے۔ اگر تمہارے پاس پیسے بچ رہے ہیں اضافی، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کا حق تو نہیں دبا ہوا، اس کو حق دو اس کا۔ ان المبذرین، بے شک بے جا خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ شیطان بھی کیا چاہتا ہے؟ پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا نا، طبقاتی تقسیم پیدا ہو جائے اور لوگوں سے لڑ پڑے آپس میں، فساد پیدا ہو زمین میں، تو وہ چاہتا ہے کہ تنازع ہو جائے، پھڈا ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔
تو جب تم فضول خرچی کرو گے اور معاشرے میں ایک ایسا طبقہ کریٹ ہو جائے گا جس کو جو عیاشی بدمعاشی پر اتر آئے گا، تو دوسرا ایک طبقہ ہوگا جو فقر و فاقہ تک چلا جائے گا، تو آپس میں ان کی محبتیں کٹ جائیں گی اور وہ بھائی بھائی نہیں رہیں گے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تم خبر گیری نہ کر سکو ان کی، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، تمہارے قریبی رشتے دار ہے سب ہے، لیکن تم خود بھی رحمت میں انتظار میں ہو، تمہاری پے نہیں آئی یا تمہیں بھی منافع آنا کہیں سے بھی آیا نہیں، ترجوہا، جس کی تمہیں امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے بات نرمی کے ساتھ کہا کرو۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ تم فرض کرو کسی کو 10 مہینے اس کا راشن دیتے ہو، اسے 11ویں مہینے وہ لینے آتا ہے، اسے ڈانٹ دیتے ہو۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم اسے بے شک 6 مہینے دیتے ہوتے، لیکن 4 مہینے اسے اچھے طریقے سے بات کر لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر تھا۔ خاص طور پہ جب بندے کو خود امید ہو نا کہ اس کی بھی پے نہیں آئی ہے، پیسے نہیں آئے، بندہ خود ڈپریشن میں ہوتا ہے، ذرا انگزائٹی میں ہوتا ہے، اس وقت کوئی مانگنے والی بندہ کہتا ہے تو آ جا پہلے، بندہ زیادہ اسے ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں، بلکہ اسے اچھے طریقے سے بات کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اور اپنا ہاتھ باندھ کر نہ رکھ لو، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ، کہ جس طرح ہاتھ تمہارا کھلتا ہی نہیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر بیٹھ رہو تم ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر۔ اعتدال کی کیفیت درست ہے، خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کی کیفیت ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ، آپ سنو نہیں کچھ کم کرو، انہوں نے کہا چلیں آدھا، آپ نے کہا نہیں کچھ اور کم کر لو، انہوں نے کہا چلیں ایک تائی، آپ سنو ہاں ٹھیک ہے ایک تائی رکھ۔ تو اعتدال ہے ہر چیز میں، یہ نہیں کہ سارا کچھ دے کے پھر بعد میں ہاتھ پھیلانے لگا جو تم خود۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب ہی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے تنگ کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے اور ان کو کم دیا ہے تاکہ تم انہیں دو، اور جن کو کم دیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کرو، مالی معاونت کرو، تمہاری ذمہ یہ نہیں ہے کہ تم ان کو بھی امیر کر دو، غریب کو امیر نہیں تم کر سکتے، خوشحال نہیں تم کر سکتے، وہ اللہ کا کام ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے۔ وہ جو پوری تھاٹ ہے کہ دنیا میں وسائل محدود ہیں اور آبادی اگر بڑھ گئی تو مسئلہ بگڑ جائے گا، یہ پوری چیز ہی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تم سب کے لیے عیش تک کے سامان رکھے ہیں۔ اصل میں یہ تمہارا کوئی طبقہ ہے جو وسائل پر قابض ہو جاتا ہے، تمہیں اگر انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، امن و امان قائم کرنا ہے، پھر دیکھو انسانیت کیسے فلاح سے ہمکنار ہوتی ہے۔ لیکن دوسری بات اس میں بڑی خاص ہے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی تو کھلا ہم ہی رہے ہیں، انہیں بھی کھلا لیں گے، پریشان نہ ہو تم۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا جو طبقات ہیں معاشرے کے، وہ اس میں انتہا پسندی کا شکار ہے۔ ایک وہ دنیا دار طبقہ ہے جو بالکل واقعی اس نیت سے فیملی پلاننگ کو ضروری سمجھتا ہے جس نیت سے فیملی پلاننگ کرنے کو منع کیا گیا ہے، جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک دوسرا طبقہ ہے جو بالکل اس چیز کو اس قدر اس کو نگیٹ کرتا ہے کہ ماں کی صحت ہے، بچے کی صحت ہے، اس کا کوئی خیال نہیں، اور معاملات جو ہیں وہ حد سے پار ہوتے چلے جائیں۔ یہ بھی درست رویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا ہے۔ 2 سال ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی اہم ہیں۔ بالخصوص کیا بات ہے؟ صحت کا خیال کرنا، اپنی بیوی کی صحت کا پرائمریلی ہم خیال کیا کریں، پورا فوکس کیا کریں۔ وہ دودھ پلا رہی ہے، اس کو اتنا دودھ ہم پلاتے ہیں کہ نہیں پلاتے؟ تو میں بھی پھر یہی کہوں گا کہ جب میں پریکٹس کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں نا کہ جس طرح خواتین بیچاری آ رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ مذہبی طبقہ اس حوالے سے بالکل ہی آ رہی ہے، وہ اس چیز کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں، جبکہ یقین کریں ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اپنی صحت پر توجہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک حکم ہے، اور اپنی بیوی جو آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے اس کی صحت کا خیال کرنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو ہر چیز کو مد نظر رکھ کے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، بہت ہی بری راہ ہے۔ جب تم اس راہ پر چل پڑتے ہو تو نتائج بہت برے نکلتے ہیں، نسل کی نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ اور جو شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے کہ پوری نسل کا تحفظ ہو، ہر بچے کو ایک نام دینے والا خاندان ہو، وہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کیا ہے؟ قتل اولاد کا زنا کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے۔ قتل اولاد کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے نا کہ پیسے نہیں ہیں، غربت ہے، لیکن یقین کریں معاشرے میں ایک بہت بڑی وجہ جو دوسری ہوتی ہے۔ جب آؤٹ آف ویڈ لاک معاملات چلتے ہیں پھر بعد میں دوڑیں لگتی ہیں کہ اس کو ایسے کر دیں، اس کو ویسے کر دیں۔ نہیں، دھیان کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کی بنا پر۔ شریعت میں اس کی سزا ہو تو ہو،
ومن قتل مظلوما، اور جو شخص مظلومانہ قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے، فلا یسرف فی القتل، بس اسے بھی چاہیے کہ قتل کے معاملے میں حد سے نہ بڑھے کہ انہوں نے سر ایک مارا ہم سے 4 ماریں گے، نہیں ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جتنا دیا ہے حق، اس سے زیادہ نہیں تم بڑھ سکتے. انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، اب زنا کے قریب نہ جاؤ کے ساتھ ہی دوسری کیا چیز آ گئی؟ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ. وہ مال مفضل میں رحم والی جو کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب بندے کے پاس ایسا مال ہو کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ اب اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا، تو پھر وہ دل بے رحم ہو جاتا ہے. اور حضرت عمر اتنوں کی تشریح کے مطابق ریاست کا مال بھی اسی کیٹیگری میں جاتا ہے. تو بیت المال کا جو مال ہے، اموال اللہ اور اموال الناس جسے قرآن مجید کہتا ہے، ان کی سینکٹیٹی اور سپیریٹی بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو زنا کو تو برائی سمجھتا ہے، کرپشن کو سمجھتا ہے کہ یہ تو زیادہ سے زیادہ ایک قومی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ تو نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے کا دوسرا ایک طبقہ ہے جو کرپشن کو تو ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھتا ہے، لیکن زنا کو، فحاشی کو اٹس اے پرسنل میٹر. جب تک ہم ایسے کریں گے ہمارا معاشرہ ایسے ہی رہے گا جیسا ہے. جب تک ہمارا جدید طبقہ زنا کو بھی انسانیت پر ظلم نہیں سمجھے گا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جب تک ہمارا مذہبی طبقہ کرپشن کو بھی مذہبی ایشو نہیں سمجھے گا، دینی ایشو نہیں سمجھے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جامعیت نصیب فرمائے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو. جب تم ایسا مال استعمال کرنے لگو تو دھیان کیا کرو کہ بہترین طریقے سے اس کا استعمال ہو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے، دوسرے الفاظ میں تم ریٹائر ہو جاؤ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو. اس کی تو بات قرآن مجید کی ہر دوسری صورت میں آپ کو مل رہی ہے. عہد کو پورا کرو، انفرادی اور اجتماعی. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں جواب دہی ہوگی. ایسے نہیں کہ وعدے کو پراندیز ہوتے ہیں، ایسے نہیں. وعدے اللہ تعالیٰ جواب دہی تو کرے گا ان سے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پیمانے کو پورا بھرو جب بھی تم ناپو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو درست ترازو کے ساتھ. ناپ تول میں کمی نہ کرو. ہر وہ چیز جو ناپ کر تول کر دی جاتی ہے اس میں سیریسنس اختیار کرو، چاہے وہ تم وقت دیتے ہو اور پیسے لیتے ہو، چاہے تم کسی سے پیسے لے کے کسی کو سودا دیتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طریقہ اچھا ہے اور سب سے بہتر انجام کے لحاظ سے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور پیچھے نہ لگو ایسی بات کے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں کس چیز سے نوازا تھا؟ علم سے نوازا تھا نا، جب زمین میں خلافت دے کر بھیجے تھے. علم ایسی اعلیٰ چیز ہے. اور علم دو طرح کا ہے. ایک تو علم ہے جو وحی کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ پھر وقتاً فوقتاً اپنے رسولوں کے ساتھ نازل فرماتا رہا ہے. ایک دوسرا علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو پورا سکھا دیا اور اس کو پھر ایکسپلور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہیں دیکھتا اور تمہیں سنتا اور تمہیں سوچنے سمجھنے والا بنایا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیتیں دی. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں بھی تم سے باز پرس ہوگی کہ تم نے اس کا کیا استعمال کیا. پھر وہی بات آ گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز دیں، گفٹ دیں، اور وہ اس کو اس کے مقصد کی بجائے کسی اور ہی چیز میں استعمال کرے تو اس نے ضائع کر دینا ساری. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ صحیح استعمال کیا ہے کہ اس پوری دنیا کو جانو، پہچانو، اس کو ایکسپلور کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، خود بھی فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کے لیے بھی فائدہ بناؤ. خیر الناس من ینفع الناس، اس دنیا کو آباد کرو، بلڈ کرو. یہ ہے انسان کا بنیادی مقصدوں میں سے ایک مقصد. اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جو تمہارے لیے بھی نقصان ہو، انسانیت کے لیے بھی نقصان دے. اور سادی سی تو بات ہے، اور اس میں کمپلیکیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جب علم کی بجائے توہمات پر، سنی سنائی باتوں پر، غلط رسومات اور جھوٹے عقائد اور نظریات پر انسان اپنے اعمال کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تباہی بربادی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری یہی حالت ہو گئی ہے، ہم دنیا کے کسی علم میں بھی اپنا نام نہیں پیدا کر پائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا رہنما بنائے. جس طرح کسی زمانے میں صحابہ کے بعد جب امن و امان اور عدل و انصاف قائم ہوا تو اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عدل و انصاف اور امن و امان نصیب فرمائے تاکہ ہم اس لیول تک جا سکیں. لیکن ظاہری بات ہے پہلے عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشش ہوتی ہے. جب معاشرے میں عدل و انصاف آتا ہے پھر باقی خوشحالی آتی ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کرنا چلو. ساری اچھی باتیں ایک طرف اور یہ ایک طرف کے عاجزی رکھنا، تکبر نہ کرنا، اپنے آپ کو کوئی شے نہ سمجھنے لگ جانا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کرنا چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تم لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ٹھا ٹھا کر کے مار لو جتنا زمین پہ مارنا ہے. ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے جتنا مرضی آ کر کے تم اونچے ہو جاؤ.
کل ذالک کان سیئہ، یہ سب ایسے کام ہیں کہ ان کا برا پہلو ہے عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، مکروہا، ناپسندیدہ، جو باتیں آپ کے رب کو پسند نہیں ہیں ان سے بچو۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، من الحکمہ، حکمت میں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور لاسٹ بٹ ناٹ the لیسٹ، آخر میں پھر سن لو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں چلے گا۔ فتلقی فی جہنم، ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملوما مدحورا، ملامت زدہ، ہر بلائی سے محروم ہو کر۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا ہے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور فرشتوں میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، واقعہ یہ ہے کہ تم تو بڑی ہی غلط بات کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔